ساری کائنات کا جو رب ہے وہ میزبان بنا اور اس میزبان کا مہمان اس کا محبوب بنا، یعنی اللہ جو ہے یہ خود میزبان بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بنے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ میزبان کیسا ہے اور محمد مہمان کیسے ہیں۔ قیامت آ سکتی ہے پر یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مہمان اور میزبان نے مل کر جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں ان میں سے صرف 3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج جس ذات کے سفر معراج کو بیان کیا جائے گا وہ کوئی ذات عام ذات نہیں، بلکہ وہ ذات روح کائنات ہے، وہ ذات اصل کائنات ہے، وہ ذات وجہ کائنات ہے، وہ ذات سبب تخلیق کائنات ہے، وہ ذات سبب وجود کائنات ہے، وہ ذات مصداق لولا کا لما خلقت الاخلاق ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی، وہ ذات نہ ہوتی تو یہ زمین نہ ہوتی، وہ ذات نہ ہوتی تو آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، ہوائیں کہکشائیں نہ ہوتی، سورج چاند ستارے نہ ہوتے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کسی چیز کو پیدا نہ کیا جاتا، انہی کے صدقے سے سب کچھ بنایا گیا۔ نبیوں کو نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی صدقہ مصطفیٰ، چاند کو چاندنی ملی صدقہ مصطفیٰ، سورج کو کرنیں ملی صدقہ مصطفیٰ، آسمان کو کہکشائیں ملی صدقہ مصطفیٰ، پھولوں کو مہک ملی صدقہ مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے سرکار علیہ السلام جو ہے وہ اس کائنات کی جان ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اسے ایک جسم کی صورت عطا فرمائی اور جسم کے کچھ اعضاء سے مہیا کیے۔ انسانی جسم کے ہاتھ، پاؤں، کان، سر، زبان، آنکھیں، یہ اس کے اعضاء ہیں۔ اسی طرح اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کا جسم بنایا تو اس کائنات کو بھی کچھ اعضاء جو ہیں اللہ نے عطا فرمائے۔ کائنات کے اعضاء کیا ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کائنات کے اعضاء سورج، چاند، ستارے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسان کے اعضاء جب حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہیں تو اس بات کی دلیل بن جاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جان موجود ہے۔ تو اس کائنات کا جو جسم ہے، اس کے جسم کے اعضاء سورج، چاند، ستارے یہ بھی حرکت کریں تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کائنات کے جسم میں بھی کوئی جان موجود ہے۔ اب جان کون ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو مورخین نے لکھا کہ آج سے 1450 سال پہلے ملک عرب کی سرزمین پر مکہ کے شہر میں ام ہانی کے گھر میں سرکار علیہ السلام موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو معراج کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے۔ سرکار جب جاتے ہیں، سرکار نے بستر کو چھوڑا، وضو کیا، دروازے کا استعمال کر کے جب باہر تشریف لائے، براق پر بیٹھے اور سفر معراج سے جب واپس آتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب سرکار واپس آئے، جس بستر کو استعمال کیا تھا وہ بستر ابھی گرم کا گرم تھا، جس پانی کو استعمال کیا تھا پانی ابھی تک ہل رہا تھا، جس دروازے کو استعمال کیا تھا اس کی کنڈی جو تھی وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ سرکار علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر آئے لیکن پانی ابھی تک ہل رہا ہے، بستر ابھی تک گرم ہے، دروازے کی کنڈی ابھی تک ہل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات کے جسم سے اس کی جان نکل چکی تھی۔ سرکار اس کائنات کی جان ہے۔ سرکار نے جیسے ہی اس کائنات کو چھوڑا، کائنات کا نظام وہیں رک گیا، کائنات کی یہ جو دنیا ہے، دنیا کا پہیہ وہیں رک گیا، سارا نظام رک کر رہ گیا۔ لیکن سرکار دوبارہ جب اس دنیا میں آتے ہیں، کائنات کے پہیے نے دوبارہ گھومنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے معراج کے حوالے سے فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو خلیل پر بند راستے تھے، بڑھ اے محمد کنی ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، انہیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے ہو کے آئے، رب تعالیٰ کو آپ نے کس جگہ پہ پایا؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو جہد سے پاک ہے، اللہ تو سمت اور جگہ سے پاک ہے، وہاں جہد کو بھی نہیں پتا کہ میری کون سی جگہ ہے، میری کون سی سمت ہے، وہاں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان، اوپر نیچے یہ نہیں تھا، جگہ کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ رب تعالیٰ نے کہاں پر اپنے محبوب سے ملاقات کی۔ یہ ایک پوائنٹ تھا۔ بقیہ دو جو ہیں وہ مختصر سی باتیں ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاتے ہوئے کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور واپسی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا تو روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر رکا اور وہاں انہیں میں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ کیا پڑھتے ہوئے پایا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، کہ وہ وہاں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اب توجہ فرمائیے گا، لفظ یصلی جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو نماز کا ہے لیکن دوسرا معنی درود کا ہے۔ ایک معنی نماز کا ہے، دوسرا معنی درود کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی گزاری، ساری زندگی ان کی حسرت رہی، ان کی خواہش رہی کہ کاش میں سرکار کا دیدار کروں، ہمارے نبی کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جب ہماری شانیں پڑھی، امت محمدیہ کے اوصاف پڑھے تو اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ امت کبھی مجھے عطا فرما دینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ، یہ امت میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر مجھے یہ امت نہیں دینی تو کم از کم مجھے اس نبی کا امتی ہی بنا دے، مجھے اس امت میں ہی شامل فرما دے۔ ان کی جستجو اور آرزو تھی کہ کاش میں امت محمدیہ میں داخل ہو جاؤں، سرکار کو دیکھ سکوں۔ اب عشق یہ کہتا ہے کہ جس ذات نے ساری زندگی سرکار کو دیکھنے کی حسرت میں گزار دی ہو، اور جب حضرت موسیٰ کی قبر پر سرکار تشریف لے جائے ہوں اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جائیں، نہیں، یصلی کا یہاں پر دوسرا معنی کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب سرکار گئے، حضرت موسیٰ ادب سے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ یصلی کا معنی یہاں پر درود و سلام بھی کیا جائے گا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب سرکار جاتے ہیں، حضرت موسیٰ استقبال کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار جب معراج سے ہو کر رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آتے ہیں، دوبارہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یا رسول اللہ کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کم کروائیے۔ اب رسول اللہ دوبارہ جاتے ہیں، 5 نمازیں کم کروا کر پھر آتے ہیں۔ 9 مرتبہ سرکار آئے اور گئے، حضرت موسیٰ ہی کے کہنے پر حضرت موسیٰ نے ہی بھیجا تھا۔ اس میں بھی آپ کو حکمت بتاؤں، اصل مقصد نمازیں کم کروانا نہیں تھا، اصل مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی آرزو تھی کہ میں رب تعالیٰ کا دیدار کر سکوں، اور اپنی زندگی میں انہوں نے یہ آرزو کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پر جاؤ، میں وہاں پر اپنی تجلی ڈالوں گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی صرف چھوٹی سی جھلک، کتنی سی جھلک، سوئی کا جو ناکا ہے اس کا کروڑواں حصہ، اتنا سا نور کوہ طور پر ڈالا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا، وہ تاب نہ لا سکا، اور حضرت موسیٰ نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے پہاڑ پر جو اللہ کی تجلی پڑی تھی، جو کروڑواں حصہ تھا، اسے دیکھا تھا۔ صرف اتنا سا رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وہ دیدار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کی نظر کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر سفید پہاڑ کے اوپر، پتھر کے اوپر اگر چونٹی چلتی تھی آپ سے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے کروڑویں حصے کو 1 سیکنڈ دیکھنے کا یہ کمال تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تو جب رب سے ملنے گئے، اللہ نے اپنے اتنا قریب بٹھایا کہ 2 ہاتھوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، اور اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے تھے۔ رسول اللہ نے جی بھر کر اللہ کا دیدار کیا۔ اب سرکار کی قوت بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ چونکہ چاہتے تھے اللہ کا دیدار کریں، لیکن صرف 1 سیکنڈ کے لیے نور کے کروڑویں حصے کو دیکھا تھا۔ اب سرکار جب اللہ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو اللہ کا نور جو محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں موجود تھا، حضرت موسیٰ بار بار اسی کو دیکھتے تھے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے دوبارہ رب تعالیٰ کے پاس سرکار کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ سرکار کو جو اللہ کے پاس بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ سرکار کی آنکھوں میں نور خداوندی کا جو عکس ہے میں اس کا ہی ملاحظہ کر سکوں، کیونکہ میرے مقدر میں اپنی اس زندگی میں اللہ کو دیکھنا یہ نہیں لکھا۔ تو یہ مقصد تھا دوبارہ بار بار آنے جانے کا۔ خیر، سرکار علیہ السلام سارا جو معراج کا سفر کیا، یہ ایک سفر بنتا ہے۔ رب تعالیٰ کے پاس گئے 1 مرتبہ، کس چیز کے لیے؟ قربت کے لیے۔ اللہ نے محبوب کو اپنے قریب بلایا۔ سرکار 1 مرتبہ قربت کے لیے گئے، لیکن 9 مرتبہ اپنی امت کے لیے گئے۔ آج امت کا بھی حق بنتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ہماری خاطر
9 مرتبہ بار بار رب تعالیٰ کے پاس جا کر نمازیں کم کروائی. آج ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ بندہ کوئی عاشق رسول ہے, سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے, اور یہ کوئی حقیقی مسلمان ہے. اسے پوچھنا نہ پڑے بھائی آپ کا مذہب کیا ہے. ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ کفار جیسے ہم بن جائیں, ہمیں لوگ پوچھیں بھائی تمہارا مذہب کیا ہے. ایسا نہ ہو. اپنے آپ کو سنت مصطفیٰ میں ایسے ڈھالیں کہ دور سے ہی دیکھنے سے پتہ چلے کہ واقعی کوئی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے.